لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ ہمارا سورہ فاتحہ کا پارٹ 2 ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے، جو روزہ جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اور اگر آپ اس کا پورا جز دیکھیں تو پوری تعریفیں صرف اور صرف میرے پروردگار اعلیٰ، ہمارے پروردگار اعلیٰ کے لیے ہیں۔ وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، اور اس کی رحمانیت اور اس کی مہربانی اس صورت میں کھل کے بتائی گئی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا، دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی، لیکن جس کسی پر یعنی مومنوں پر ہوگی، مکمل ہوگی، کہ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ رحمان اور رحیم کے معنی میں جو یہ فرق ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ ہمیں یہی میسیج دے کے جا رہی ہے کہ تمہارا رب کتنا رحمان و رحیم ہے۔ اپنے پروردگار اعلیٰ سے مانگو، رو رو کے مانگو۔ اس کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جائے، وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ کیوں؟ وہ چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ پروردگار کہہ کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے وہ رب، انسانوں کا جہان ہو یا جانوروں کا، جمادات کا جہان ہو یا نباتات کا، آسمانوں کا جہان ہو یا ستاروں، سیاروں اور فرشتوں کا، سب کی تخلیق اور پرورش میرے رب، آپ کے رب اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے، وہ اللہ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ، میرے رب کی کیا بہترین تعریفیں بیان کی گئی ہے تفسیر کے اندر، کہ دل خوش ہو گیا اپنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر، اور یہ کہ الحمدللہ 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 ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں۔ دیکھیں، روزہ جزا کا جو مطلب ہے نا، وہ دن جب تمام بندوں کو ان کی دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ سوچیں، یہ سوچ کے میری روح کانپ جاتی ہے۔ پتہ نہیں اللہ پاک، میں دنیا میں اپنے حصے میں کیا چیز دنیا میں بو رہی ہوں، یہاں کے باغات کے اندر اس چیز کا صلہ مجھے وہاں ملنا ہے۔ یوں تو روزہ جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روزے جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہے۔ یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب جزا اور سزا کا مرحلہ آئے گا تو اسی وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی۔ یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور ان کو واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں، نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے، وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں، بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔
اس میں تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتا دیا ہے سورہ فاتحہ کے، میں نے ترجمہ بھی تفسیر کے ساتھ، اب آپ اس کو سنیے گا انشاءاللہ۔ میں آخر میں یہی چیز آپ کو بولوں گی کہ علم شریف ماشاءاللہ سورہ فاتحہ جو ہے بہت کرامت صورت ہے، ہمیں اس سے فیضیاب ہونا چاہیے، اس صورت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ لیکن سورہ فاتحہ کو میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ وظائف بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایک وظائف جو ہے بھی میرے مد نظر اور جو میرا خود بھی آزمایا ہوا ہے، کیونکہ اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ بیماری آس پاس سے پتہ چلتی رہتی ہے، بالکل، کیونکہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی صورتیں ہیں۔ اگر آپ قرآن کی صورتوں کو، قرآن کی آیتوں کو اپنی زندگی کے اندر پڑھ کے اپنے اوپر اپلائی کریں گے، پڑھیں گے، اس کے اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں گے، تو آپ کو فیض ہی فیض ملنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو اگر آپ 41 دن تک 41 دفعہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ کسی بھی مریض کو پانی دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جلد صحتیاب ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں چھوٹے موٹے پریشانیاں جو آ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ بھی جڑا رہے، تو سب سے بہترین طریقہ ہے ہر نماز کے بعد 41 دفعہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد آپ اس صورت کے کمال دیکھیے گا کہ یہ صورت میں کتنے کمال ہیں، اور اس کی مختلف آیتیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں اب آپ پڑھیں گے تو اس میں کتنے زیادہ کمالات ہیں۔ تو میں آپ کو کہوں گی کہ سورہ فاتحہ کا معمول بنا لیجئے، 41 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ بہت فیضیاب ہوں گے۔ میں نے آج آپ کے ساتھ سورہ فاتحہ کا معنی اور تفسیر شیئر کیا ہے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معافی کی طلبگار ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔